بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 11 نومبر اور منگل کی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ہمارے حکمران اس حد تک بے حس ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک طرف لاشیں ہیں، ایک طرف خودکش حملے ہیں، ایک طرف ہمارے جوان کیڈٹس وہ یرغمال بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. ان کا آپریشن چل رہا ہے ان کی رہائی کے لیے، اور دوسری جانب ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ناجائز حکمران، الیکشن چور، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج ایوان صدر میں ایک بہت بڑا کھانا ہوا، اور اس کھانے میں وزیر اعظم اور پتہ نہیں نامعلوم کون کون سے وزراء اور کون کون سے لوگ شریک ہوئے، اور وہاں پہ ایک خوشی کا سما تھا. جشن فتح منایا جا رہا تھا. کس چیز کا جشن؟ آئین توڑنے کا جشن، جمہوریت کو زیر کرنے کا جشن، اداروں کے مسمار کرنے کا جشن، بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے کا جشن، غیر آئینی ترمیم کا جشن، اور اداروں پر قبضہ کر کے اور اس کو تہس نہس کرنے کا جشن. یہ جشن آج منایا گیا ایوان صدر میں. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور تمام کی تمام اتحادی جماعتیں جو کہ الیکشن چوری کے نتیجے میں اس وقت اقتدار کے بڑے بڑے ایوانوں پر قابض ہیں، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جو خود بھی فارم 47 جعلی کی پیداوار ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب مساجد اور مدارس جو ہیں وہ ناجائز قبضہ ہے زمینوں پہ. اور ان سے ذرا پوچھے بندہ کوئی کہ جناب یہ بات تو وہ کرے جو خود جائز ہو اور جس کا اپنا وجود، اپنی حکومت، اپنا اقتدار، اپنا عہدہ جائز ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ناجائز قبضہ، پارلیمنٹ ہاؤس پہ ناجائز قبضہ، وزیر اعظم ہاؤس پہ ناجائز قبضہ، ایوان صدر پہ ناجائز قبضہ، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ناجائز قبضہ، تمام کے تمام ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی قابضین جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات عالمی اداروں کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ بات یورپی یونین کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، یہ جمہوریت پر نظر رکھنے والی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، یہ کامن ویلتھ کنٹریز کے انٹرنیشنل مبصرین کہہ رہے ہیں، یہ یو این کا ورکنگ گروپ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں نظام ہے وہ جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، الیکشن چوری کی پیداوار ہے. تو یہ حکمران آئین کو بھی توڑ رہے ہیں، اداروں کو بھی مسمار کر رہے ہیں اور پاکستان کی چولیں ہلا رہے ہیں. لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ان کی زبانیں دراز ہیں اور انہوں نے ماضی قریب میں بہت زیادہ دھمکیاں بھی دیں اور ہماری فوجی قیادت کو بہت زیادہ لتاڑا بھی، بہت کچھ کیا، اور اپنی موجودگی میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کے نعرے بھی لگوائے اور یہ سب کچھ کیا. اور یہ سارے کے سارے اس وقت پورے کا پورا ٹولہ جو ہے وہ ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے دوبارہ. یہ 3 خاندان جو ہیں ان کے کنٹرول میں پورے کا پورا ملک دیا گیا ہے. تو بہرحال خبر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا وطن جو ہے وہ جل رہا ہے اور نیو جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے اپنے محلات میں بیٹھے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت ہمارے وطن عزیز کی. بہرحال جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور اسی طریقے سے حقائق سامنے آ رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے اور وہ چیز ریکارڈ پر لے آئے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، کیونکہ وہ اہم ترین اس پپٹ ہیں اس جعلی نظام کے. قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن، قاضی صاحب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ رتن موجود تھے، ان سب نے مل کر یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا ہے جو اس وقت پاکستان آئینی بحران کا، سیاسی بحران کا، جمہوری بحران کا، عدالتی بحران کا، وکالتی بحران کا، صحافتی بحران کا، معاشی بحران کا جو شکار ہے وہ سارے کا سارا اس میں ان سب کا حصہ ہے. اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمشنر راول پنڈی لیاقت حسین چٹھا صاحب نے جب اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا، اپنی نوکری بھی چھوڑ دی، اپنی سروس بھی چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اگر میں غلط ہوں تو مجھے پھانسی دے دی جائے، سر عام چوک میں لٹکا دیا جائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا، اور انہوں نے بتایا کہ الیکشن کس طریقے سے 70 ہزار کی لیڈ کو تبدیل کیا گیا
اور ہارے ہوئوں کو جتایا گیا اور جیتے ہوئوں کو ہرایا گیا، اور یہ پورے کا پورا ڈویژن ان کے پاس تھا، راولپنڈی ڈویژن۔ راولپنڈی ڈویژن میں کون کون سے ڈسٹرکٹ ہیں؟ اٹک، جہلم، چکوال، پنڈی، مری، یہ 4 اضلاع کا سارا انہوں نے احوال بیان کیا تھا، لیکن آج تک ان کے اس اقدام پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، بلکہ ان کو الٹا اغوا کر لیا گیا اور ان کو یرغمال بنا لیا گیا اور ان کو روپوش کر دیا گیا، اور قاضی صاحب 13 مہینے چیف جسٹس رہے اور ان کو بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ تو آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک پردہ چاک کیا، انہوں نے کہا ہے کہ سابق چیف جسٹس نے یہ 12 ججز کو دھمکایا، بتایا، ڈرایا کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر ڈکٹیٹرز آ کے، جنرلز آ کے ہمیں یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور نکال دیں گے۔ تو آپ نے نوکریاں بچانی ہیں یا پھر آپ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق دینا ہے؟ تو کیا مطلب؟ اور اس وقت کون تھے چیف جسٹس؟ اس وقت قاضی صاحب تھے چیف جسٹس، اور اس کے بعد یہی سارے کا سارا تھا۔ پھر یحییٰ خان افریدی صاحب آ گئے، اور یحییٰ خان افریدی صاحب کے زمانے میں بھی یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا، اور اس وقت جو ہے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت نے، لارجر بینچ نے، اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا۔ کس نے؟ قاضی صاحب نے۔ اور اس کے بعد پھر جو فیصلہ آیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور کس طریقے سے سارے کے سارے ہارے ہوئے جماعتوں کو، ہارے ہوئے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی ساری سیٹیں اٹھا کے ان کو دے دی گئیں، اور اس کے مطابق جو ہے اس کے اکارڈنگلی یہ پھر فیصلہ آتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر اب اسی ترمیم، اسی جو 2/3 اکثریت دینا مقصود تھی، اسی 2/3 اکثریت کی وجہ سے آج جو ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم ہو رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے کچھ چیزیں، 1-2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ جسٹس من اللہ نے کہا یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہم خود کو بنیادی حقوق کے محافظ قرار دیتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہے جب پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس نے ہمیں بتایا کہ جبری گمشدگیوں کا رجحان ان کے دروازے تک پہنچ گیا ہے، اور ہم نے دوسرے چیف جسٹس کی بات بھی نظر انداز کی جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کے تناظر میں اس عدالت کے 12 ججوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ ماشاء اللہ کے نفاذ کو روکنے کے ذمہ دار ہیں اور وہ آئیں گے اور ہمیں گھر بھیج دیں گے۔ یہ آج رپورٹ ہوا ہے، 7 صفحات کا خط ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی خط میں لکھا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو اداروں کو مسمار کر رہا ہے، اور وہ اداروں کو مسمار کرنے والے کو اتنی جلدی کیوں ہے کہ ابھی تو آئینی ترمیم 27ویں غیر آئینی ترمیم ٹیبل ہی نہیں ہوئی تھی، سبمٹ ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ خالی کروا لی گئی اور ججز کو بے توقیر کیا گیا اور کسی نے اف تک نہ کی۔ تو وہ کون تھا یہ سب کچھ کرنے والا؟ یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے، اور پھر انہوں نے یہ بھی آج کہا ہے یحییٰ افریدی صاحب کو اور آنریبل ججز کو کہ وہ اب جاگیں اور جاگ کر اپنے ادارے کو، اپنے وقار کو بچائیں، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ صدیوں سے، دہائیوں میں بنتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں چند لمحوں میں، اور اس لیے اس وقت بھی عدلیہ کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور ایک دفعہ اگر مسمار ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، فیصل صدیقی صاحب ریٹائرڈ آنریبل ججز یہ بات لکھ چکے ہیں، اور پاکستان بھر کے ممتاز قانون دان، پورے ملک سے جو ممتاز قانون دان ہیں تقریباً ان کی تعداد 50 سے زیادہ ہے، وہ بھی ایک خط لکھ چکے ہیں، لیکن یحییٰ افریدی صاحب اور آنریبل ججز کے قانون پہ ابھی تک جوں تک نہیں رینگ رہی، کیونکہ انہیں اپنا چیمبر عزیز ہے، انہیں اپنی مراعات عزیز ہیں، انہیں اپنا پروٹوکول اور سیکورٹی اور گھر عزیز ہے، اس لیے پاکستان جل رہا ہے، اور جیسے روم جل رہا تھا، اور پاکستان کے جو نیرو ہیں وہ بانسریاں بجا رہے ہیں اپنے اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ اب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب
پھر میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف متوقع جو ابھی تک منظور نہیں ہوئی اور اسے منظور کرنا ہے. کل یہ منظور بھی ہو جائے گی کیونکہ آج بوجوہ اس کو روکا گیا ہے اور لیکن کل کے لیے اس کو رکھا گیا ہے منظوری کے لیے. اور جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے یہ استدعا کی ہے کہ جناب 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات ختم یا کم کرنے والے 27ویں آئینی ترمیم کرنے سے متعلق پارلیمنٹ کو روکے اور وہ شکیں کلعدم قرار دے اور جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ترمیم جو ہے وہ معطل کر دی جائے. اب ہر کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اب یہ یحییٰ خان آفریدی جو ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ بالکل جی دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے, لیکن وہ آفریدی قبیلے سے ہیں, پٹھان ہیں, اور لیکن وہ حرکت میں نہیں آ رہے. اور آخر کیا وجہ ہے, ان کی کیا مجبوری ہے, ایسی کون سی ان کی کمزوری ہاتھ لگ گئی ہے ہمارے ڈکٹیٹرز کے کہ وہ اف تک نہیں کر رہے اور بلکہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اگلی خبر ہے جناب محترم عرفان صدیقی صاحب, اور ان کی وفات ہو گئی اور باقی سارا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے. تو ان کا نماز جنازہ تھا اور نماز جنازہ میں نہ ہی نواز شریف صاحب اور نہ ہی شہباز شریف صاحب شریک ہوئے اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ شریک ہوا اور نماز جنازہ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی راولپنڈی سے کوئی شریک ہوا, حالانکہ ان کے بہت اچھے خدمات تھیں راولپنڈی اور اسلام آباد والوں کے لیے, لیکن کوئی جنازے میں شریک نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر ان کے گھر جا کر تعزیت کی گئی. تو اس کے ساتھ ساتھ جی یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ تھیں, میں نے کہا شیئر کر لوں. اور معاملہ جو ہے وہ جوں کا تو ہے, اور جو اسلام آباد میں خودکش حملہ ہوا اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تحریک طالبان پہ اور تحریک TTP پہ ڈال دی گئی ہے. ایک مبینہ طور پر ایک خط سامنے آیا ہے جس میں وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اب اس کی حقانیت اور صداقت جو ہے وہ جب تک اس کا معائنہ نہ کیا جائے, جب تک اس کا ایگزامن نہ کر لیا جائے, اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا. دوسری جانب آج بھی اڈیالہ جیل کے دروازے آج بھی بند رکھے گئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے جی 27ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق, انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ہم 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں گے, اور سینٹ میں وہ بائیک آؤٹ کر گئے تھے, اب قومی اسمبلی میں وہ ووٹ دیں گے غیر آئینی ترمیم کے خلاف. تو مولانا خود جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت جاری کر دی ہیں. تو یہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ مخصوص نشستیں کس طریقے سے ہمارے جنرل صاحب اینڈ کمپنی نے آنریبل ججز کو کیسے کیسے دھمکایا, 12 ججز کو پیغام پہنچوایا, اور پھر یہ ترمیم جو ہے, یہ فیصلہ جو ہے مخصوص نشستوں کا لیا گیا. یہی ہے اس نظام کی حقیقت, یہی ہے جھوٹ, فریب اور دھوکہ. تو لہذا جھوٹ, فریب, چوری اور ظلم کے نظام پر آپ کوئی بھی عمارت کھڑی کریں گے اس نے الٹیمیٹلی اس نے برباد ہی ہونا ہے. یہ بظاہر آئین پاکستان کو مسمار کر رہے ہیں اور پاکستان کے قومی اداروں کو مسمار کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ خود مسمار ہو رہے ہیں. فی الوقت دیجیے اجازت, اللہ حافظ.